اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ان سب کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معجزات اپنے نبیوں کو اس لیے عطا فرماتا رہا تاکہ وہ اپنی نشانیاں اپنے نبیوں پر اور ان کی امتوں پر ظاہر کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ جو کہ المعجزات کہلاتا ہے وہ معراج النبی کا معجزہ ہے، اور اس کا قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ قرآن شریف میں آیت اس طریقے سے ہے موجود، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے کہ رات کے دوسرے پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک جو ہیں ان کو دباتے ہیں۔ جب حضور کے پیر دبائے جاتے ہیں تو حضور نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، تیاری فرما لیجئے اور آپ کو میرے ساتھ سفر پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اپنا دیدار جو ہے وہ کروانا ہے، اور اس کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو لے کے آؤں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو حتیم میں لے جاتے ہیں۔ حتیم جو ہے وہ باؤنڈری وال ہے خانہ کعبہ کی، اور جب وہاں لے جایا جاتا ہے حتیم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے ہیں، اور ایسے اشارے سے آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک ہو جاتا ہے۔ سینہ چاک کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں سے آپ کا قلب اطہر جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں، اور دو تشلے لائے ہوتے ہیں، ایک تشلے میں آب زمزم کا پانی ہوتا ہے اور دوسرے تشلے میں نور ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کا قلب اطہر نکالتے ہیں تو اس کو آب زمزم کے پانی سے بہت اچھی طرح سے دھوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کے بھی دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو دوسرے تشلے میں نور ہوتا ہے وہ تمام کا تمام نور اس دل کے اندر بھر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا دل واپس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سینے پہ لگاتے ہیں تو وہ خود بخود فٹ ہو جاتا ہے، اس کی تمام رگیں جو ہیں وہ اپنی جگہوں پہ فٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور جو ہے وہ دے رہے ہیں ہمیں، اور اس کی نشاندہی واقعہ معراج میں ملتی ہے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی۔ اور مزے کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے معمے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب دل جڑ جاتا ہے اور اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے تو اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمان اگر اس چیز پہ توجہ کرتے تو ہم لوگ اس چیز کا بینیفٹ اور کریڈٹ لے سکتے تھے، لیکن غیر مسلم لوگوں نے ہی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور جو تھا اس کو پکڑا اور اس کے اوپر کام کیا، اور آج ان کا نام اس چیز پہ گنا جاتا ہے اور قابل فخر ہے کہ انہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کا تصور دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں پہلے اس کو دکھایا جا چکا ہے عملی طور پر اس معجزے کے دوران۔ اس کے بعد جب قلب اطہر لگ جاتا ہے، سینہ واپس جوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری دکھاتے ہیں۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ براق جو ہے گدھے سے قد میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور خچر سے قد میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ویسے براق کے لفظی معنی ہیں تیز رفتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی، اتنی تیز رفتار تھی
کہ جب میں اس پر سوار ہوا تو میری نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کے قدم جو تھے وہ پڑتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پر بٹھایا گیا تو براق اچھلنے اور کودنے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے براق، تمہیں پتہ ہے آج تمہارے اوپر کون سوار ہے؟ آج تمہارے اوپر اللہ کے محبوب ترین نبی اور تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے جا رہے ہیں۔ جب براق یہ سنتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی سواری شروع ہوتی ہے تو وہی تیز رفتاری سے جو ہے سفر طے کرتا ہوا جاتا ہے۔ اور اب یہ دوسرا تصور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اگر توجہ کرتے اور تھوڑا اس کے اوپر تحقیق کرتے تو 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں بھی چلا سکتے تھے، لیکن یہ کریڈٹ بھی غیر مسلموں نے لے لیا اور انہوں نے ہوائی جہاز اور تیز رفتار ٹرینیں جو ہیں وہ چلا دیں۔ لیکن دیکھا جائے تو اسلام میں اس قسم کی سواری کا تصور پہلے سے پیش کیا جا چکا ہے اور دکھایا جا چکا ہے واقعہ معراج کے موقع پر۔ براق کو لے کر جب چلتے ہیں تو کچھ آگے جاتے ہیں تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مقام پر آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مزید آگے کا سفر جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ کچھ اور آگے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی باندی کو اس کے بچوں کے ساتھ قتل کیا تھا اور زندہ آگ میں جلا دیا تھا تو سروائے ان کی ہڈیوں کے کچھ نہیں بچا تھا، تو وہ ہڈیاں اس جگہ پر دفن کی گئی تھیں۔ تو اس دن سے اور آج تک کا یہ دن ہے اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس جگہ سے خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ تو جو آپ خوشبو ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ فرعون کی باندی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی جو تدفین اور مدفن کی جگہ تھی وہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد بیت المقدس آ جاتا ہے۔ براق کو وہاں باندھ دیا جاتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء تمام نبی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب مقتدی بن جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرتے ہیں اور سب آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں امامت کرا لیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے پھر آگے کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پہلے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور بہت والہانہ اور جوش و خروش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان پر استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی آ گئے اور ہمارے نبی آ گئے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرے آسمان پر بچ جاتے ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، تمام نبی جو ہیں وہ آپ کا ہر آسمان پر استقبال کرتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی آ گئے اور ہمارے بھائی آ گئے۔ جب 7واں آسمان کا سفر طے ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک مقام آ جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے آپ کو سفر جو ہے وہ خود طے کرنا ہے۔ اگر میں ایک بالشت بھی اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے اور میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے اتنی کہ میں آگے کا سفر جو ہے وہ طے کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آگے کا سفر اکیلے طے کرتے ہیں اور وہاں پر سدرۃ المنتہا پہ جو مقام ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
روایات میں ملتا ہے کہ تمام پردے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اور حبیب اللہ اس کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے جو بھی گفتگو اور وہ ہوا ہے ان کا مکالمہ اس کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن قرآن شریف میں جو سورہ نجم ہے والنجم اذا ہوا، اس کے اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کعبہ قوسین کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال کیا ہے۔ کعبہ قوسین کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب آمنے سامنے ہوئے، اور اتنا آمنے سامنے ہوئے کہ وہ بہت قریب ہو گئے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے کہ کیا وہاں پہ ملاقات میں ہوا، اور انسان اور ملائکہ اور باقی مخلوقات جو ہیں ان کی سوچ، عقل اور فہم سے بالا تر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف بھی دیے۔ ان میں سے ایک تحفہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا تحفہ تھا، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کہا کہ اپنی امت کو اس کی تعلیم کرنا کہ وہ اس سورت کو پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ اپنی امت کو میری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ پیش کر دینا۔ اور مختلف وہاں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے جو تھی دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو مانگنا ہے مانگو، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت جو ہے اس کو بخش دینا۔ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے واپس آتے ہیں تو نیچے جب آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے میری امت کے لیے، اور حضور بہت خوشی سے وہ 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا کہ میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں، جو کہ غالباً فجر اور عصر تھی، اور میری امت جو تھی یہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، تو تمہاری امت 50 نمازیں کس طرح دن میں پڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور ان نمازوں کو کم کروا کے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میری امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ان میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو کمی فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، اور 45 نمازوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے ہیں۔ جب حضور واپس آتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں اور اب 45 ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازیں بھی زیادہ ہیں اور آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھے گی، ان کو جا کے کم کروائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ 45 نمازیں بھی زیادہ ہیں اور میری امت جو ہے 45 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتا ہے اور 40 ہو جاتی ہیں، پھر حضور نیچے آتے ہیں۔ ایسے ہوتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری امت یہ نمازیں نہیں پڑھے گی، ان نمازوں کو کم کروا لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاتے ہیں اور نمازیں جو ہیں وہ کم کروا کے آتے ہیں، تو 9 چکروں میں 5 نمازیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری امت یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ بھی نہیں پڑھے گی، پابندی سے جا کے ان میں بھی کمی کرا لو۔ قربان جائیں ہمارے حضور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں کتنی نمازیں آخر کم کرواؤں، اور 45 کم کر دی گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، اب میری امت 5 نمازیں جو ہیں وہ تو پڑھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جب 45 نمازیں کم کر دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہ 5 نمازیں جا کے اپنی امت کو تحفے میں دے دینا، اور ان 5 نمازوں کے پڑھنے کے بدلے میں ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہی دیا کروں گا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو بہت پابندی سے پڑھیں،
اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، آپ پر جتنا درود پڑھا جائے کم ہے، کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں اور ثواب انہی 50 نمازوں کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب ایک چیز کہہ دیتا ہوں تو میں اس سے پھر ہٹتا نہیں ہوں۔ نمازیں کم کر دیں لیکن ثواب اس کا جو تھا وہ کم نہیں کیا گیا اور 50 کا ہی ہے۔ آج ہم لوگ مختلف چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر کام کریں، لیکن یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، یہ روایت میں کچھ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر جو ہے وہ کرائی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے سر جو ہیں ان کو ایک فرشتہ پتھر کے ذریعے کچلتا ہے، اور جب پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے تو ان کا سر جو ہے وہ قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے، اور پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے۔ جب فرشتہ جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے لاتا ہے واپس، اس دوران اس شخص کا سر جو ہے وہ واپس صحیح ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اس صحیح سر کو دوبارہ پتھر سے مارتا ہے اور وہ واپس قیمہ ہو جاتا ہے، پھر وہی ترتیب بار بار جاری رہتی ہے اور وہ پتھر لا کے صحیح سر کو کچل دیتا ہے، پھر سر جو ہے واپس صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور آگے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ برہنہ بغیر کپڑوں کے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے سے آگ جو ہے وہ بار بار ان کو جلا رہی ہے، آگ جو ہے ان کو بار بار جلا رہی ہے، اور وہ برہنہ لٹکے ہوئے ہیں، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو آگ جلا رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے چھوڑ دیتے تھے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو اب رمضان بھی آ رہا ہے، آگے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں نمازوں کی پابندی اور روزوں کی پابندی جو ہے وہ کریں۔ واقعہ جو ہے بہت تفصیل سے ہے اور آگے اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں جو ہے شارٹ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پورا سفر طے کر کر واپس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے جس پر آپ آرام فرما رہے تھے وہ اسی طریقے سے گرم ہوتا ہے جس طریقے سے بستر کی کیفیت ہوتی ہے جب اس پر سے کوئی اٹھ کر جائے۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے گھر سے تو انہوں نے وضو فرمایا تھا، تو جو وضو کا پانی بہتا ہے وہ اسی طریقے سے بہہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ حضور جس دروازے سے نکلے تھے اس دروازے پر جو زنجیر تھی وہ اسی طریقے سے جھول رہی تھی جیسے ابھی کوئی یہاں سے نکل کر گیا ہو۔ اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ گھر کے باہر جو درخت تھا اس کی ٹہنیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امامہ ٹکرایا تھا تو اس سے جو ٹہنی ہلی تھی وہ آپ کی واپسی تک ہل رہی تھی۔ تو یعنی اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اتنے کم وقت میں اتنا طویل سفر اپنے نبی کو کرا دیتا ہے کہ عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اور قرآن شریف کی جو صورت ہے سبحان الذی اسریٰ، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوئی ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سائنس کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی رولز ہیں، عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا طویل سفر اتنے کم وقت میں۔ تو فزکس کے رولز، کیمسٹری کے رولز، باٹنی زولوجی کے رولز، ایسٹرونومی کے تمام رولز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کچھ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ ان قوانین سے ہٹ کر بھی وہ چاہے تو اپنے بندے کو اتنا طویل سفر جو ہے وہ اس نے کروا دیا۔ اور بس میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس واقعہ معراج کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔